یہ پچھلے چند دنوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عالی شان عظمت پہ حملہ کیا ہے۔ انہوں نے جو کیا وہ تو ہو گیا، اس میں اب دو پہلو ہیں۔ ایک ہے کملی والے آقا کی شان، وہ تو گھٹتی ہی نہیں۔ دوسرا پہلو ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، سلسلہ میں ہم اس معاملے میں کیا کردار ادا کریں، کون سا ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رسول پاک کے دشمن سے ہر قسم کا بائیکاٹ کریں۔ بائیکاٹ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے شب و روز میں ہمارے جو نشیب و فراز ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے جو طریقے اطوار ہیں، چلنے پھرنے کھانے پینے کے جو معمولات ہیں، ان میں ہمیں ہر وقت رسول پاک کی سنت کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہم کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، جب وہ دشمنی کریں تو ہم کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وہ سوال کرتے ہیں کہ تم تو ہماری بولیاں بولتے ہو، طریقے ہمارے اپناتے ہو، تمہارے گھروں میں ہم موجود ہیں، تمہاری بولیاں ہماری بولیوں سے ملتی ہیں، تمہارے تمام طریقے شادی سے لے کے مرنے تک ہم نے دین کے سارے کام چھوڑ دیے ہیں۔ جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں مزاج دیا ہے نکاح کا، ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا۔ ہمارا دین کوئی ناکام دین نہیں، اس دین نے مرنے کا طریقہ بھی دیا ہے اور جینے کا سلیقہ بھی دیا ہے۔ آج سے پیچھے زمانے میں لوگ جیتے بھی رہے، شادیاں بھی ہوئی، وفات بھی ہوتی رہی۔ ہم اگر دیکھیں شریعت کے آئینے میں، ہماری شادیوں کے معاملات بھی شریعت کے مطابق نہیں، ہماری وفات کے معاملات بھی شریعت کے مطابق نہیں، ہماری تعلیمات بھی شریعت کے مطابق نہیں، ہمارے معاملات، ہم بولتے ہیں تو ہمارا ملک ہے، کیا نام ہے ملک ہمارے کا؟ پتہ جی؟ پاکستان ہی ہے نا؟ اس کی زبان قومی کون سی ہے؟ بولو، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ نہیں انگلش آخ لو گے؟ ہیں جی یارو، بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ ملک ہمارا پاکستان، اس کی قومی زبان سب بولے اردو ہے۔ جب قومی زبان ہے اردو تو کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے نا۔ میں بات کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ملک ہمارا، زبان ہماری قومی اردو ہے ہمارے لیے، پر افسوس یہ ہے کہ جب بھی تو بولتا ہے اپنی اردو میں آدھی سے زیادہ انگلش مارتا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ وہ تیری بولی نہیں بولتا، تو کیوں بولتا ہے؟ غور کرو نا، وہ نہیں بولتا جس کی تو بولتا ہے۔ زبان سیکھنے کی بات نہیں، میں بولنے کی بات کر رہا ہوں۔ جب تیرے ساتھ ہے بات کرنے والا اردو میں، یا مادری زبان پنجابی ہے، تو بات کرتے ہوئے اگر کک بھی نہیں نہ پڑھا ہوا ایک نوجوان، تو وہ بھی کوشش کرے گا دو ترے گلا انگلش دیا ہیں جی، انج وچ تکے مکے نال ٹھوس ہی دے، بھاوے من آوے یا نہ آوے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، جب تک ہم نہیں سنوریں گے، ہمارا دشمن طاق میں ہے، وہ حملہ کرتا رہے گا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود سنور جائیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ بیچارے موئے مکے ہیں، ان کا کوئی حال نہیں، ان کو جو مرضی کر لو، یہ اس گہرے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں جس سے نکلنا شاید ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ ملک پاکستان جہاں تک پہنچ گیا، یہ صدیوں تک بھی شاید کوئی، اللہ کرے کوئی قافلہ سوار آ جائے تو ہمیں نکالے۔ جس ملک میں بدکاری عام ہو، جو ملک سارا نظام سودی سسٹم پہ چلے، وہ تو اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی جنگ رب سے ہو رہی ہے، اور جو قومیں رب سے جنگ کریں وہ بھلا کس وقت کامیاب؟ اگلا جملہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ رب سے جنگ کرنے والا کبھی کامیاب ہوتا ہے؟ اپنا نظام دیکھو، سارا سسٹم سودی ہے، تو بچنے والے پھر بچتے بھی نہیں۔ ایک ہے غیر اختیاری کام، جس سے
ہمارا اختیار نہیں، اور کچھ اختیاری کام بھی ہیں ہمارے جس سے میں اور آپ بچ سکتے ہیں، ہم اس سے بھی نہیں بچتے۔ تو غور کا مقام ہے، ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کی خاطر سب سے پہلی جو ذمہ داری ادا کرنی ہوگی وہ اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو فروغ دینا ہوگا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کو فروغ دیں گے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں رسول پاک سرور کونین سید الانبیاء کا طریقہ رائج ہوگا۔ آپ کی سنتیں، آپ کی سیرت بچے بچے کو پتہ ہو کہ آقا کریم سلام کیسے لیتے تھے، اینج کر کے، یا سگریٹ پھدے ایتھے سگریٹ دے اے سلام، یا گڈی کو والے تے چابی ایتھے ہاتھ وچ تے اے سلام۔ ساڈا یہ طریقہ ہے نا ساریاں دا، وچوں میں صحیح پہ آخدا یا غلط؟ تائید تے کرو نا میری، ہیں جی؟ دو گڈیاں تے دو چابیاں نے، سلام دے نال ہی لینا ہے۔ بھئی ایڈی مجبوری کیڑی ہے؟ چابی رب نے گاڑی دی ہے تو چابی جیب میں ڈالنا، ہیں جی؟ سلام لیتے ہوئے سنت رسول پاک کی، یا تو جیب نہ ہو تو پھر بتانا جیب ہے ہی کوئی نہ۔ اگر جیب 15 جیب لگے ہیں تیرے کپڑیاں نو تو چابی کیوں پکڑتا ہے سلام لیتے ہوئے؟ موبائل کیوں ہاتھ میں لیتا ہے؟ سلام مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب تمہارا ہاتھ خالی نہ ہو تو منہ سے سلام کرو، جب ہاتھ خالی ہو تو ہاتھوں سے معانقہ کرو۔ آقا کریم نے ہر طریقہ بتا دیا ہے، پر ہم ذرا کوئی آگے بڑھنا چاہتے ہیں جی، ہم کوئی سلسلہ آگے نہیں صاحبو۔ جب تک ہم خود یکجا اور مضبوط نہیں ہوں گے ہمارا دشمن ہم پہ حملہ کرتا رہے گا۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بولنے چالنے میں اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کو عام کریں۔ جب عام کریں گے تو انشاءاللہ دشمن میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ ہم پہ حملہ آور ہو۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک سوال آیا ہے جی، مسجد میں سونا، اس کا شرعی حکم بیان کریں۔ اللہ اکبر، یہ سوال اب مجھے معلوم نہیں کس کے لیے ہے، لگتا ہے ہمارے لیے ہی ہوگا جی، کہ جو بندے نماز پڑھنے آتے ہیں اور پھر مسجد میں آ کے لمبے پیراں دے ہیں جی، شاید میرے واسطے ہی ہوگا کہ میں آتا ہوں مسجد میں اپنی بات کر لیتا ہوں، شاید کوئی نہ بھی کرتا ہو، ہیں جی۔ غور کرو، یاد رکھو، مسجد آرام گاہیں نہیں، مسجد عبادت گاہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ مسجدوں کو خدا واسطے عبادت گاہ سمجھو، عبادت گاہ کا تقدس ہوتا ہے، اس کی عظمت ہوتی ہے، اس کی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ آگے سورہ اعراف کے آخر میں مسجد کی فضیلت پر انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ صرف مسجد کے ادب پر بندے کو کیا ثواب ملتا ہے۔ سو کے بندہ خراٹے لے، بے وضو ہوتا رہے، یہ مسجد کی پامالی ہے، نہیں سونا چاہیے مسجد۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے ٹخنے ننگے نہ ہوں تو نماز نہیں ہوتی، سخت گناہگار ہے، عذاب جہنم کا حقدار ہے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد جو صاحب ہیں وہ کیا صرف نماز کے لیے ہی ٹخنے ننگے کریں، تو اس کے علاوہ آؤندیاں جاندیاں شادی بیاہ، کچہریاں، عدالتاں، تھانے، بازار آؤندیاں جاندیاں وہ ذرا سلوار نو تھلے طریق کے رکھے، پتہ لگے نواب صاحب آ گئے، چودھری صاحب آ گئے نا جی، میں آخیا کہ تھلے کی انہوں نے آخیا جی پتہ لگتا ہے ذرا کہ کوئی بندہ وال کوئی ذرا تھوڑا جہا، ہیں جی نہیں بھائی، یہ دین کا حکم نماز کے اندر بھی ہے اور نماز سے باہر بھی ہے۔ جب شلوار میری اپنی ہے، میں اپنی پہنوں نا، بڑے بھائی کی تو نہ پہن لوں، جب ہے میری اپنی تو مجھے ناپ دیتے ہوئے درزی کو بتانا چاہیے تھا کہ میرا ایک گٹا بھی ہے، ہیں جی، تو گٹے کے اوپر ہونی چاہیے، نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے جو مانگنی ہوئے تو پھر اسی کوئی چپ کر جانے ہیں، لیکن اپنی آپ سارے بندے پہنتے ہیں، کوئی بھی دوسرے نو شلوارہ نہیں دینا، مہربانی فرماؤ۔ تو اپنی شلوار ہو تو پھر اس کو ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ نماز کے باہر بھی گناہ گاری ہے، نماز کے اندر بھی یہ عذاب جہنم کا بہت بڑا اس میں ذکر ہے، سخت شدید وعید ہے۔ کوشش فرمائیں اس دنیا میں اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لیں۔ یہ تھوڑی سی ٹور ہو سکتا ہے
جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، ٹور کو چھڑ آ مصطفیٰ کی سنت کے بازار میں آ جائے۔ ٹور میں تیری عزت کوئی نہیں ہیں جی۔ کل ہو سکتا ہے جنازے تے اعلان ہوئے کہ بندہ فلانا فوت ہو گیا ہے تو یہ عیب ہے کہ شلوار تھلے رکھدا سی، ہیں جی۔ ممکن ہے یہی عذاب قبر وچ آڑے آ جائے اور تیری بخشش نہ ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں ٹور کے پیچھے نہ بھاگ، مصطفیٰ کی سنت کے پیچھے آ جا۔ مصطفیٰ کی سنت کے پیچھے آئے گا تو پھر یہ جہان بھی آباد ہے، اگلا جہان